یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، تم میں سے، من یرتد پھرے گا، منکم تم میں سے، کوئی بھی جو پھرے گا، عن دین ہی اپنے دین سے۔ اس پوری آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی پھرے گا اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو عنقریب لائے گا اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو، یحبہم، وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ قوم اور لوگ، یحبہم، ان کو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہے، وہ یحبونہ، اور انہیں اللہ سے محبت ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، اذلت علی المومنین، نہ ایک تو محبت ہو گئی، دوسرے اذلت علی المومنین، ایمان والوں کے مقابلے میں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم دل کے ہیں، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے ساتھ وہ بڑے زبردست ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور بالکل پرواہ نہیں کریں گے کسی بھی الزام کی، ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر ایک ہفتہ بھی بات کی جائے تو تھوڑی ہو۔ یہ ان آیات میں سے ہے ایک آیت جسے شریعت کے اصول میں مانا گیا ہے، اور اس آیت کی تشریح اتنا کچھ لکھا ہے مفسرین نے، اور خاص طور پہ متاخرین نے، اور ان میں سے بھی حضرت دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کچھ لکھا ہے اس پہ کہ یہ آیت انہوں نے دین کے اصول میں شمار کی ہے اور قرار دی ہے۔ ایک یہ آیت کریمہ ہے، اور اسی سے ملتی جلتی سورہ نور میں بھی ایک آیت آتی ہے، سورہ فتح میں بھی آتی ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، یہاں اس کی تشریح میں وہ آیات ان کی بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتداد ہوگا، لوگ دین سے پھریں گے۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ جو کوئی پھر جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہے کہ لوگ دین سے پھریں گے ایک چیز۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، دوسری بات یہ ہے کہ خدا کسی قوم کو لے آئے گا، ایک گروہ ایسا پیدا ہو جائے گا۔ اس گروہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ یحبہم و یحبونہ، پہلی صفت تو ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اذلت علی المومنین، ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، عزت علی الکافرین۔ چوتھی چیز یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ پانچویں چیز ولا یخافون لومۃ لائم، اور چھٹی چیز یہ فرما دی ہے کہ کسی کے الزام کی پرواہ وہ نہیں کریں گے۔ یہ 6 چیزیں اس جماعت کے اوصاف میں سے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالی نے بیان کر دی ایک قوم کی صفات میں سے، اور 2 واقعات کے لیے اشارہ کر دیا۔ ایک تو یہ کہہ دیا کہ اے ایمان والو جو تم ہو، دیکھو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو آدمی بھی مرتد ہو جائے گا، تو اس سے بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اور یہ جو ارتداد پھیلے گا اس کے بعد ایک قوم آئے گی۔ یہ جو ارتداد کی پہلی بات اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، بڑی تفصیل طلب چیزیں ہیں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہم آپ سے وہ عرض کر دیتے ہیں۔ اس ارتداد کی جو بات تعالی شانہ نے یہاں فرمائی ہے، اس کے ساتھ اس حدیث کو بھی برابر ذہن میں رکھیں جسے ہمیشہ اہل تشریع لے کے آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ صحیح مسلم میں اس روایت کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ منافق اور کافر تھے علیہ باللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا تھا، اور حدیث ہے وہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا،
اور میں خوشی سے کہوں گا کہ اسیحا بھی یہ میرے دوست آ گئے، یہ میرے دوست آ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے ماریں گے انہیں اور مجھ سے دور کر دیں گے اور کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے آپ کے بعد یہ لوگ انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. اسی حدیث کے الفاظ ایک جگہ آئے ہیں کہ آپ کے بعد یہ لوگ اپنے دین سے پھر گئے تھے، الٹے پاؤں لوٹ گئے تھے. ایک جگہ آیا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا سے یہ مرتد ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سوہکن جہنم میں جاؤ، لعنت ہو تم پہ. وہ کہتے ہیں یہ اصل ہے حدیث جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ ہے وہ چیز جو یہ سارے مرتد ہو گئے تھے علیہ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، یہ اہل تشریح نے اسے اصل بنایا ہے اور بہت جگہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے حضرات کا اصل مقام علیہ باللہ یہ. اس لیے اس کے جواب جو اس کی تشریح کی ہے اہل سنت نے اور جو اس کے جواب دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں یہاں پر مراد جن کا دین پکا اور پختہ تھا، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. ان کے بارے میں ہم بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے قیامت میں یہ ہوگا. لیکن جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے اپنی رضا کا اور اللہ نے اپنی خوشی کا پروانہ دیا اور بتایا کہ خدا ان سب سے راضی ہے، وہ لوگ تو یہاں مراد نہیں ہو سکتے. اس سے پتا چلتا ہے. اب دیکھیے آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے سوچتے رہیے کہ یہ کیا چیز ہے. یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے من یرتد منکم عن دینہ، کوئی بھی جو اپنے دین سے پھر جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 جماعتیں ہیں جو دین سے پھریں. 11 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا. 3 تو ان میں سے وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک، اور 8 وہ ہیں جو بعد میں ہوئے. اور 8ویں جماعت ان کی ہوئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اگر آپ اس میں شامل کر لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کو بھی تو خارجی بھی ان کے بڑے طبقے اس میں شامل ہو جائیں گے. پھر یہ 12 جماعتیں بن جاتی ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ دور تھا، ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، ایک ایک شہر میں ہزاروں آدمی موجود تھے. اور وہ کون سے تھے 11؟ سب سے پہلے تو ارتداد جو شروع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بنو مدلج نے کیا. مدلج یا مدلج ایک قبیلہ تھا عربوں کا، اور اسود جو تھا انسی یہ ان کا سردار تھا. اور اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ اصل میں کاہن تھا، یمن میں رہتا تھا. اور کاہن ایسا تھا جس کے پاس آتے تھے جنات، اسے خبریں دیتے تھے، بتاتے تھے کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے. تو اس نے جب دیکھا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اطلاع تو ملتی رہی نا یمن میں ساری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور نبوت کے دعوے کے بعد لوگوں کو بتانے لگا کہ یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز ہو جائے گی. گویا ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور وحی کے ذریعے میں تمہیں حالات بتاتا ہوں، سب چیزوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے. یہ پہلا فرقہ تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ یمن میں اپنی حلقے پیغام کو پھیلانا شروع کیا، حلقہ اس کا وسیع ہوا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور اس نے اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکمران بنا کے بھیجے گئے تھے، علاقے کے کنٹرول کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے، انہیں نکال دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو لکھا اور انہیں کہا، بھیجا کہ اس کا سدباب کریں. اور یمن کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا تھا. یہ یمن میں ارتداد پھیلا تھا. ایک واقعہ تو یہ ہوا اسود کی وجہ سے، اور دوسرا فیروز دیلمی جو تھے انہوں نے اسے قتل کیا تھا. اور
اس کا قتل بھی ایسے وقت میں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی کہ اسود کو فیروز نے قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان اس کے قتل پہ بڑے خوش تھے، اور اگلے ہی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا کہ یہ ربیع الاول کی بات ہے، 11 ہجری کی، یہ ارتداد ہوا۔ دوسرا ارتداد جو ہوا ہے وہ تھے بنو حنیفہ، اور بنو حنیفہ جو تھے یہ قبیلہ یہ مسلمہ کذاب کا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعوے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ ہم لوگوں کا کام مشترک ہے، نبوت اللہ نے آپ کو بھی دی ہے اور مجھے بھی دی ہے، اور آدھی زمین میں ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے ہے یہ چیز۔ لیکن قریش جو ہے ایسی قوم ہے جو ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنی طرف سے یہ آیت اس نے لکھ کر بھیج دی، پوری عربی کی عبارت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے پوچھا ان 2 قاصدوں سے جو یہ خط لے کے آئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، تم کس بات پر ہو؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کیا، آپ نے فما تقولان، کیا کہتے ہو تم دونوں؟ تو انہوں نے کہا نقول کما قال، جو کچھ مسلمہ کذاب نے کہا ہے ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، یعنی انہوں نے مسلمہ کذاب کی نبوت کی علیہ باللہ تصدیق کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، سفیر تھے نا وہ، تو آپ نے فرمایا قاصدوں کا قتل جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا ارتداد تھا جو کہ پھیلا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور پھر خط کے جواب میں بس اتنا لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، مسیلمہ کذاب کے نام، اور آپ نے فرمایا اللہ کی سلامتی ہو اس پہ جو ہدایت کی پیروی کرے، اور یہ جو زمین ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے وارث بنا دیتے ہیں، اور اچھا حسن خاتمہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہوئی ہے بات 11-10 ہجری میں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو لشکر بھیجا ان میں وحشی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا احد میں، اور وہ برابر اس انتظار میں تھے کہ اسلام میں بھی خدا ان سے کوئی خدمت لے، اور اللہ نے ان سے یہ خدمت لی کہ انہوں نے، اور عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنا نیزہ مارا مسیلمہ کذاب کو، اور یہ جو تھے وحشی رضی اللہ عنہ انہوں نے اسے مارا، تلوار قتل کر دیا۔ الٹا ہو گیا، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا تھا، اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اسے قتل کیا تھا، تلوار سے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ 2 ارتداد ہوئے۔ تیسرا ارتداد جو تھا وہ بھی نبوت کا دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنو اسد تھے، اور بنو اسد میں نبوت کا دعویٰ جو تھا وہ طلحہ نے کیا تھا، طلحہ ابن خویلد نے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے، اور جب شام میں مقابلہ ہوا ہے تو طلحہ جو تھے انہوں نے ارتداد سے توبہ کر لی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان کا اسلام بہت اچھا بھی ہو گیا تھا۔ اور یہ 3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان کی خبریں آنے لگی تھیں۔ مسیلمہ کذاب کی اس سے تو وہ قاصد بھیج دیے، اور اسی طرح یہ جو تھا اسود عنسی اس نے، اور طلحہ جو تھے ان کا اسلام پھر ٹھیک ہو گیا، اور وہاں ایسا ارتداد نہیں پھیلا تھا، لیکن یہ کہ کچھ لوگ مرتد ہوئے ہیں پھر اس کے بعد توبہ رجوع کر کے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ چوتھی چیز جو تھی ارتداد کی وہ تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئی ہے، اور عیینہ ابن حسین تھے بنو فزارہ، انہوں نے ارتداد کیا، مرتد ہوئے اور زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 5ویں بنو غطفان تھے، قرہ ابن سلمہ کشیری، یہ ان کے
آقا تھے، قبیلے کے سردار تھے، اور بنو غطفان نے بھی اسلام کو ہٹا دیا تھا اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی جہاد کیا ہے. چھٹے بنو سلیم تھے، اور یہ جو تھے ابن عبد یالیل ایک سردار تھے اور ان کے یہ ماننے والے تھے. اور ساتویں جو تھے بنو یربو تھے، اور بنو یربو جو تھے مالک ابن نویرہ ان کے سردار تھے، اور انہوں نے بھی زکوٰۃ سے انکار کیا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑا. یہ سارے قبائل اتنے مختلف اطراف میں تھے، اور قبیلوں کی بنیاد پر جنگیں بھی ہوئی ہیں. یعنی ایک ایک قبیلے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جا کے لڑائی ہوئی ہے. آپ کسی ایسے شہر، ایسے ملک کو دیکھیں جو قبائل میں بٹا ہوا ہو، اور ابھی یہ قبیلہ کافر ہو رہا ہے، ابھی یہ قبیلہ، ابھی یہ قبیلہ، ابھی اس قبیلے کی خبریں مل رہی ہیں، تو وہاں حکومت کے لیے کتنی پریشانی ہوئی ہوگی. آٹھویں جو تھے بنو تمیم تھے، اور بنو تمیم جو تھے سجاح عورت تھی، اور بھی کاہنہ تھی. جنات آتے تھے اس کے پاس، اور وہ جادو اور ایسے اعمال کرتی تھی سجاح، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے سمجھا کہ نبوت ایسی ہی چیز ہے، ایک آدمی دعویٰ کر دیتا ہے، پھر لوگوں کو خبریں دیتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، پھر بس ٹھیک ہے ملک فتح ہو جاتے ہیں. اور ان سارے ظالموں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جو وحی آتی تھی آسمان سے وہ تم کیا کر لو گے. انہوں نے سمجھا جنات کی شعبدہ بازیاں اور ایسی چیزیں، اس لیے بنو تمیم جو تھے ان میں سجاح جو تھی عورت بنت المنذر، اس نے کیا کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. اور اب مسلمہ کذاب نے اسے پیغام بھیجا کہ میں بھی نبی ہوں اور تم نبیہ ہو. جو بھی اس کا معنی سب کیا ہو سکتا ہے نبی کا، جو بھی تھی. جب ان دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں کہ لڑیں، تو یہ مسلمہ کذاب تھا چالاک، اس نے اسے پیغام بھجوایا کہ تم آؤ اور مذاکرات کر لیتے ہیں، اور اگر تمہاری نبوت میں واقعی کوئی جان اور طاقت اور خدا کی طرف سے ہے تو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، تمہاری نبوت کو تسلیم کر لوں گا، اور نہیں تو تم مجھے مان جانا. وہ چلی گئی، اور اگلے دن جب واپس آئی تو اس کے جو ماننے والے تھے جھوٹے اور مرتد، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ رات مجھ پہ انکشاف ہوا کہ وہ اصل میں میری نبوت اور اس کی نبوت ضم ہو گئی، ایک ہی ہے، اور میری اور اس کی شادی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگی بس وہی کچھ، شادی ہو گئی اور میں اب آ گئی ہوں واپس. انہوں نے کہا تمہارا حق مہر کتنا ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں بھول ہی گئی، وہ تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا. حق مہر پوچھنے گئی اپنا. مسلمہ کذاب اسے جو کچھ رسوا کرنا چاہتا تھا وہ تو اس کا سیاسی مقصد پورا ہو گیا. تو دروازہ اس سے کٹکھٹایا قلعے کا، لوگوں کے ساتھ گئی تو مسلمہ نے اندر سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا تمہاری بیوی ہوں، فلاں نبی ہوں، اور تم بھی نبی ہو، اور دروازہ کھولو. اس نے کہا دروازہ تو اب کھلتا نہیں، تم بتاؤ کام کیا؟ اس نے کہا حق مہر میں نے نہیں پوچھا، حق مہر کتنا ہوا؟ اس نے کہا مہر میں ابھی مجھ پر وہی آئی ہے کہ عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں میری تمہارے ذمہ ہو گئی ہیں، یہ پڑھتی رہا کرو. یہ حق مہر ادا ہو رہا ہے. اس نے کہا باقی تینوں نمازیں میں پڑھ لیا کروں گا، اور یہ دو نمازیں تمہارے ذمہ حق مہر میں تمہیں دیتا ہوں، اور جاؤ واپس. تو قوم نے اس سجاد سے کہا کہ تو اچھی نبی ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تیرے ساتھ کیا فراڈ کر گیا، دھوکہ کر گیا. پھر ان کی لڑائی ہوئی آپس میں بھی، اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کو ختم کیا. یہ تھی آٹھویں ارتداد کی چیز جو چلی ہے. نویں جو تھی اشعث ابن قیس تھے کندہ قبیلے میں، کندہ قبیلے کے لوگ مرتد ہو گئے تھے، نویں یہ ہیں. اور 10ویں بنو بکر بن وائل ہیں جو بحرین میں تھے، اور یہ جو قوم تھی حتم ابن زید، بنو بکر قبیلہ کہلاتا تھا، اور حتم ابن زید جو تھے یہ ان کے سردار تھے. اور یہ 10 ارتداد ہو گئے. اور 11واں ارتداد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، اور وہ غسان تھے. جبلہ ابن اہم تھا،
اور وہ عیسائی ہو گیا تھا اور شام چلا گیا تھا، اور پھر بعض کے نزدیک تو اس نے توبہ کر لی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ارتداد ہی کی حالت میں وہ مر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام میں جو عیسائی تھے انہیں بھی خط لکھا تھا جب یہ وہاں چلا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ جبلہ تمہارے پاس چلا گیا ہے اور اسے واپس بھیج دو۔ تو بعض کہتے ہیں واپس بھیجا تھا، اصل واقعہ یہ ہوا کہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا، تو اپنی قوم کا بڑا تھا، سردار تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو عزت دی، احترام اس کا کیا، اور یہ مکہ گیا اور طواف کر رہا تھا۔ تو بنو فزارہ کا ایک آدمی تھا، یہ طواف کر رہا ہے، ایک چادر اوپر اور جو نیچے والی چادر تھی وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی، تو بنو فزارہ کے ایک آدمی کا پاؤں اس پر پڑ گیا، اسے بڑا غصہ آیا، اور طاقت تھی اس میں خوب، شہزادہ تھا نا، تو اس نے تھپڑ جو مارا تو اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی اتنے زور سے، اور یہ جو دانت تھے مکہ مارا، دانت بھی توڑ دی، اتنی شدید ضرب نے لگائی۔ وہ چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو ہی صورتیں ہیں، انہوں نے بلا لیا اس کو جبلہ، اور فرمایا کہ یا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ تھپڑ مارے گا ایسے ہی، اور یا پھر یہ ہے کہ پیسے ادا کر دو، قصاص، اور تیسری چیز معافی ہے کہ یہ معاف کر دے۔ اس نے اس عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں۔ پہلے اس نے کہا اس نے کہا میں آپ کو پتا ہے بادشاہ ہوں اپنے علاقے کا اور مجھ پہ قصاص کا قانون نافذ ہوگا، تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل قصاص کا قانون تم پر نافذ ہوگا۔ اس نے کہا میں اسلام چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا، اور انصاف ہوگا۔ اور وہ جو آدمی تھا اس نے کہا مجھے کوئی صورت قبول نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسے ماروں گا۔ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کا مارو۔ اس نے جب ایسے ہی گھونسا رسید کیا، تھپڑ مارا، تو اس کے دانت اور ناک تو نہیں ٹوٹا، مگر یہ ظاہر ہے کہ اپنی بہت بڑی توہین اس سے سمجھی اور اپنے ہاں چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کیا فرق پڑنا تھا، انہوں نے انصاف سے کام لیا، یہ رات کو بھاگ گیا اور جا کر شام اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ ملا اور وہاں پر جا کر مرتد ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں یہ واپس آ گیا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں آیا تھا۔ بہرحال یہ 11 ارتداد تھے، اور 12واں ارتداد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارجیوں میں ہوا ہے۔ ان کے کچھ فرقے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنے لگے تھے علیہ باللہ، یہ ارتداد ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ 11 قسم کے جو مرتد ہیں نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت میں جب آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان کر یہی کہیں گے کہ یہ ان کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا حرکتیں کی ہیں۔ اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اپنی امت کے ہر فرد کے ہر عمل کی خبر نہیں، ہر آدمی کے ہر عمل کی خبر نہیں۔ اگر یہ ہو تو یہ چیز بھی وہاں پیش کی جائے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے ایک آدمی کی خبر دی جائے، بلکہ اجمالاً بتایا جاتا ہے لوگوں کے متعلق کہ آپ کی امت یہ عمل کر رہی ہے، یہ عمل کر رہی ہے۔ امت میں جو بڑے لوگ ہیں جو واقعی امت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی بھی جاتی ہے کہ آپ کی امت میں لوگوں میں یہ اعمال ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ کم سے کم 25-30 آدمیوں نے دستخط کیے تھے ایک فتوے پہ، اور وہ سارے کے سارے مظاہرالعلوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے امت کے اعمال کی، لیکن یہ کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ امت کا ہر عمل ہر لمحے میں پہنچایا جاتا ہے، یہ نہیں۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں امت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو مجموعی اعتبار سے امت کو فائدہ دیں، نفع دیں،
تو ان کی اطلاع وہاں ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے آثار اور دلائل ہیں، اس وقت ان کا ذکر ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ہیں مرتد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ارتداد اختیار کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ان کو دیکھیں گے اور ان کے متعلق یہ فرما دیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ چیزیں، شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو سارے وہ شامل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ باللہ۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ نظریہ اور ایسا فاسدانہ عقیدہ رکھے، وہ کفر کی چیز ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ایک لفظ کے ارشاد فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اے ایمان والو، یعنی ایمان قبول کیا نا، پھر ہی تو ارتداد ہوا۔ اگر ایمان ہی قبول نہ کرتے تو پھر مرتد کیسے ہوتے؟